اعمال کی کتاب نامہ باب۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کی گرد گرد چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھے سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ دمشق میں حنانیہ نام ایک شاگرد تھا۔ اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حنانیہ۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ، اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے، تاکہ پھر بینا ہو۔ حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ لیا۔ پھر کچھ کھا کر طاقت پائی، اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے، کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے۔ لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی، اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا، مگر ان کی سازش ساؤل کو معلوم ہو گئی۔ وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے رات دن دروازوں پر لگے رہے، لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا۔ اس نے یروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی، اور سب اس سے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے۔ مگر برناباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا، اور اس نے اس سے باتیں کی، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی۔ پس وہ یروشلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا، اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا، اور یونانی مائل یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا، مگر وہ اسے مار ڈالنے کے در پہ تھے۔ اور بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے کیسریہ میں لے گئے، اور ترسس کو
روانہ کر دیا۔ بس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ پطرس ہر جگہ پھرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدہ میں رہتے تھے۔ وہاں انیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو 8 برس سے چارپائی پر پڑا تھا۔ پطرس نے اس سے کہا، اے انیاس، یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے، اٹھ، آپ اپنا بستر بچھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تب لدہ اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خدا کی طرف رجوع لائے۔ اور یافا میں ایک شاگرد تھی طبیطہ نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے۔ وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانے میں رکھ دیا۔ اور چونکہ لدہ یافا کے نزدیک تھا، شاگردوں نے یہ سن کر کہ پطرس وہاں ہے 2 آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب پہنچا تو اسے بالا خانے میں لے گئے، اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگیں۔ پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔ پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے طبیطہ اٹھ۔ بس اس نے آنکھیں کھول دی اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی اور بتیرے خداوند پر ایمان لے آئے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافا میں شمعون نام دباغ کے ہاں رہا۔ اعمال 10واں باب۔ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا۔ وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا جو اتلیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیوس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے، جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھیں، تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے، ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا۔ دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا، اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی، اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس، اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ 3 بار ایسا ہوا اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ جب پطرس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے، تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرنیلیوس نے بھیجا تھا شمعون کا گھر دریافت کر کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے۔ جب پطرس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ، 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، بس اٹھ کر نیچے جا
اور بے کھٹکے ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے۔ پطرس نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا، دیکھو، جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں، تم کس سبب سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کرنیلیوس صوبیدار، جو راست باز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے، اس نے پاک فرشتے سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے۔ بس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی، اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا، اور یافا میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ دوسرے روز کیسریا میں داخل ہوئے، اور کرنیلیوس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیوس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا، لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں، اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا، اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں، اسی لیے جب میں بلایا گیا تو بے عذر چلا آیا۔ بس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے؟ کرنیلیوس نے کہا، اس وقت پورے 4 روز ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے کرنیلیوس، تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی، پس کسی کو یافا میں بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اپنے پاس بلا۔ وہ سمندر کے کنارے شمعون دباغ کے گھر میں مہمان ہے۔ پس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے، اور تو نے خوب کیا جو آ گیا۔ اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں، تاکہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سن۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے اس کو پسند آتا ہے۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت، جو سب کا خداوند ہے، صلح کی خوشخبری دی، اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر، بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ پطرس نے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے۔